اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب۔ رمضان ہماری شان، ایک چھوٹی سی مختصر سی پرہجوم تو نہیں پر پرخلوص ٹرانسمیشن جس کو سجایا ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے اپنے تمام ویورز کے لیے، تمام لسنرز کے لیے۔ میٹرو ون نیوز سے روزانہ یکم رمضان سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب ہمارے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اس چاند رات تک اس ٹرانسمیشن کو خیر و عافیت کے ساتھ مکمل کرنا نصیب فرمائیں۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مالکان پر، جناب عرفان واحد بھائی پر، محسن بھائی، ان کے بھائی منصور بھائی، ان کے تمام ہی خانوادے پر اللہ رب العزت ہم سب کا آنے اس محفل میں قبول فرمائے۔ آج گفتگو کریں گے عشرۂ مغفرت پر۔ ناظرین، یہ عشرۂ مغفرت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو کہا کہ یہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے خلاصی۔ پورا سال 12 مہینے موجود ہیں، کسی اور مہینے کے کسی اور عشرے کو اللہ رب العزت اس طرح سے بالخصوص تشبیہ نہیں دے رہا کہ یہ عشرۂ مغفرت ہے، یہ عشرۂ رحمت ہے۔ اس عشرۂ مغفرت میں ایسا کیا ہے کہ جس کو پا کر انسان اپنی مغفرت کروا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کیوں حی علی الصلاۃ، کیوں حی علی الفلاح پر اپنی طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ 5 ٹائم مؤذن ہمیں پکارتا ہے کہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ ہمارے کان بند ہیں، ہم اس رب کی طرف نہیں دوڑتے۔ رمضان میں شیطان بند ہے، لیکن پھر بھی ہماری غفلت، یہ انسان کا نفس جو انسان کو اپنے رب سے مغفرت نہیں کروانے دے رہا۔ کس طریقے سے انسان اس عشرۂ مغفرت کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے؟ کس طرح انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس رب کو راضی کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آج انسان کی آنکھ سے نکلنے والا مکھی کے پر کے برابر کا آنسو بھی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کی آنکھ سے بہنے والا سمندر بھی آنسوؤں کا جہنم کی آگ کو بجھا نہیں سکے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے رحمت نصیب فرمائی، وہ ہم سے رخصت ہو گئی، عشرۂ مغفرت میں ہم داخل ہو گئے۔ کس طریقے سے مغفرت کروا لیں؟ آخر میں رب کہہ رہا ہے جہنم سے خلاصی۔ کس طریقے سے ہم یہ خلاصی حاصل کر سکتے ہیں ناظرین؟ یہ ہمارے بتائیں گے علماء۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان میں اور بالخصوص کراچی میں ہمیں ایسے علماء نصیب فرمائے کہ جو پوری دنیا میں جاتے ہیں، جن کے چند گھنٹے لینے کے لیے پوری دنیا کے لوگ کتنے جتن کرتے ہیں کہ ہمیں یہ علماء میسر ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں موجود ہیں میرے انتہائی واجب الاحترام جو جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی اس رمضان ہماری شان میں ہماری دعوت پر خصوصی طور پر تشریف لائے۔ میں آپ کا تعارف کرواؤں، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مزاجی گرامی بخیر؟ الحمدللہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ماشاءاللہ ڈائریکٹر رحمانیہ ایجوکیشنل کمپلیکس کراچی، اور گزشتہ 5 سال آپ نے حضرت نے ڈنمارک میں گزارے، یورپ میں گزارے، اور صدر ہیں نظام المدارس کراچی۔ اور ایک آپ کا جو بہت خاص تعلق منہاج القرآن سے، ایک دنیا کی ایک ایسی عظیم و شان مذہبی ایک ادارہ منہاج القرآن جس کے سربراہ شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں۔ کیا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے؟ آپ کے شاگرد خاص مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب انشاءاللہ جانیں گے، مغفرت کے حوالے سے انشاءاللہ حضرت گفتگو فرمائیں گے، تلاوت کلام پاک سے۔ کل قاری حسین آرائیں صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، کل اللہ رب العزت نے ہمیں قاری اکبر مالکی کی تلاوت سے فیضیہ فرمایا تھا۔ آج قاری حسین صاحب دوبارہ تشریف لائے ہیں جن سے ہم یکم رمضان سے تلاوت کلام پاک سن رہے ہیں، موجود ہیں قاری محمد حسین آرائیں صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رسول ایمان لایا ان پر جو اس کے رب نے کی طرف سے نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اسی کی طرف ہے جو اس نے نیکی کی، اور اسی کی طرف ہے جو اس نے گناہ کیا. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا کر لیں تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلی قوموں پر، پہلے لوگوں پر ڈالا. اے ہمارے رب، تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھانا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مولا ہے. بس قوم کافر کی طرف سے ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ قاری صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس اتنا آسان آج کا تو ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو باتیں ہیں وہ واضح ہیں. میں بس آپ کی اس تلاوت پہ آمین ہی کہہ سکتا ہوں. اللہ تمام دعائیں ہم سب پہ اپنے قبول فرمائے. آمین آمین. ناظرین، یہاں رمضان ہماری شان میں ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. کہیں مت جائے گا. انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگی. ارشاد حسین سعیدی صاحب موجود ہیں. ہم سیکھیں گے اپنے علماء سے، مغفرت کے بارے میں پوچھیں گے انسان مغفرت کیسے کروائے. لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان ہماری شان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسد ایوب، اور مختصر سے وقفے کے بعد الحمدللہ یہ باغ پھر سے ہرا بھرا ہو گیا ہے. اس کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. پہلے بھی بحال تھیں، لیکن جب کوئی پھول کوئی کم ہوتا ہے، کوئی کلی ہوتی ہے، جب تک وہ کھلی بھی نہیں ہوتی تو ایک کمی رہتی ہے. اب الحمدللہ اس جو سیٹ کے پھول ہیں نا وہ دوبارہ تر و تازہ ہو گئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. بریک کے درمیان ہمیں جوائن کیا عالم اسلام کے معروف عالم دین جناب مولانا عمران بشیر صاحب نے. السلام علیکم عمران بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اور میری خصوصی درخواست پر آج علی بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ڈاکٹر کی بھی ناظرین طبیعت جو ہے نا ناساز ہو جاتی ہے. گو کہ یہ احتیاط تو کرتے ہوں گے، لیکن ظاہر سی بات ہے گرمی ہے، تھکن ہے، بہت ساری چیزوں کا انسان کو اسٹریس بھی ہوتا ہے. اسٹریس پہ بھی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے. علی بھائی السلام علیکم. شکریہ بہت. سر مزاج کرام خیر، طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا برکت. ماشاءاللہ. چوتھے ہمارے مہمان بالخصوص آج انہوں نے جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے شفقت علی شیخ بھائی، 3S ٹریول اینڈ ٹورز کے CEO. اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے. بہت شکریہ شفقت بھائی. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے گزشتہ 10 دنوں سے؟ ہاں کافی سارا دیکھ رہے تھے ہم لوگ آپ کو اسکرین وغیرہ پہ. بس آپ سے ٹرانسمیشن کے بعد خصوصی درخواست کروں گا کہ جو غلطیاں ہوں مجھے اکیلے میں بتائیں انشاءاللہ. کوئی غلطی ہے نہیں لیکن یہ آپ کا اس نے نظر سر. بہت شکریہ، تھینک یو. مفتی صاحب، عشرۂ رحمت ہم سے رخصت ہو گیا. عشرۂ مغفرت کا تعارف پیش فرمائیے. اللہ رب العزت اس عشرۂ مغفرت میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ بہت شکریہ.
دیکھیے اللہ رب العزت نے تمام مہینوں کو دنوں کو تخلیق فرمایا، مگر اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ جیسے اس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا مگر بعض کو بعض پر فضیلت دی، سب ایک جیسے نہیں ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے حتیٰ کہ دیکھیے کہ انبیاء جو مرتبہ نبوت پر فائز ہیں، وہ مرتبہ نبوت پر فائز ہو کر نفس نبوت میں تو سبھی برابر ہیں، مگر نبوت کے مراتب اور فضائل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی سبھی ایک جیسے نہیں، بلکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اسی طرح مہینوں کو مہینوں پر فضیلت ہے، اوقات کو اوقات پر فضیلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ماہ مبارک ہے رمضان المبارک، اسے اللہ نے تمام مہینوں پر بڑی نرالی شان عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، سبحان اور اللہ، رمضان میری امت کا مہینہ میری ہے۔ امت کا مہینہ ہے۔ اور وہ رمضان جو آقا علیہ السلام کی امت کا مہینہ کہا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی شان کو پھر تخصیصاً اپنی رحمت سے منسوب فرمایا، مغفرت سے منسوب فرمایا، جہنم سے خلاصی اس خصوصی عطا کے ساتھ منسوب فرمایا، اور یہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات ارشاد سبحان فرمائی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب پہلا عشرہ رحمت کے ساتھ مخصوص ہے، تو جیسا آپ نے ابھی فرمایا بھی عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہوا، تو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ عشرہ رحمت رخصت ہوا، رحمت الہی ہم سے رخصت نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایسے ہی عشرہ مغفرت ہمارے پاس آیا، مگر اس کی طرف سے مغفرت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا کھلا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ لہٰذا یہ غفلت اور نسیان ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا وہ سوال ہی طلب ہم نہیں کرتے، ہم دست سوال ہی دراز نہیں کرتے، اللہ کے حضور اپنی حاجات کو نہیں پیش کرتے، توبہ اور استغفار نہیں کرتے۔ اب اس کو مغفرت کے ساتھ کیوں تخصیص کی گئی اس کی؟ شیطان لعین کو جب اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے مردود فرما دیا، تو اس نے کہا کہ بے ادبی کرتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ میں تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا پھر ایک بات میری طرف سے سن لے، بے شک کچھ پر تو تیرا داؤ چلے گا ہی نہیں، وہ مخلص بندے ہیں میرے، مگر جن کو تو بہکانے میں کامیاب ہو بھی گیا، تو میرا اعلان یہ ہے کہ میں مغفرت کا دروازہ تب تک کھلا رکھوں گا جب تک کوئی آ کر مجھ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ رب العزت نے انسان پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ اسے کئی خطاؤں کے باوجود بھی، گناہوں کے باوجود بھی، نافرمانیوں کے باوجود بھی اپنی طرف آنے کے لیے ہمیشہ اس کو راستہ دیا، ہمیشہ دروازہ کھلا رکھا، تاکہ بھولا بھٹکا انسان کسی وقت بھی آ جائے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اسے ندامت ہو، پچھتاوا ہو، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ کرے، اور آئندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہنے کا عزم کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران بھائی، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اے بندے تو میری طرف ایک قدم آ، میں تیری طرف 10 قدم آتا ہوں، تو میری طرف 10 قدم آ، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ رب دوڑ کر آنے کو تیار ہے، لیکن یہ بندہ اپنے رب سے استغفار کرنے کو راضی نہیں ہو رہا، مغفرت کے مہینے بھی مغفرت حاصل نہیں کر رہا۔ کون سے ایسے اعمال کرے کہ مغفرت ہو جائے انسان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم۔ مغفرت کا جو مادہ ہے نا، یہ غفارہ سے لیا گیا ہے۔ استغفار، مغفرت، یہ غفارہ سے لیا گیا ہے۔ غفارہ عربی زبان میں اس برقعے کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جو انسان کی پوری باڈی کو چھپا دے، ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ۔ تو جب رب کی طرف سے مغفرت آتی ہے تو اس کی رحمتوں سے، اس کی محبتوں سے، شفقتوں سے پوری باڈی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ ہے استغفار۔ تو ہمیں اصل میں ہمارے استغفار کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہم جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اتنی بے دہانی اور بے توجہی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ شاید ہم کو چھوٹا بچہ غلطی کر لے تو اس سے پھر پوری توجہ کے ساتھ معافی مانگیں، لیکن ہماری استغفار کی تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور دل میں ندامت اور احساس اور آنکھوں میں نمی وہ چیز نہیں ہوتی۔ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام الانبیاء کی ذات اقدس سے دیکھیں کہ ساری رات مصلی پہ
اور حتیٰ تورمت قدمہ، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا تو پوچھا جاتا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو آگے سے جواب آتا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کہ جن کی یہ شان بیان کی گئی کہ ما وہب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر، رب نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں منتقل سبحان کر اللہ، دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جب نماز پڑھتے تھے تو پتہ کیا پڑھتے تھے اسد بھائی آخر میں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے کریم رب، میں نے اپنی جان پہ بڑا ہی ظلم کیا ہے۔ کیا ظلم کیا؟ نماز تو پڑھی ہے، اللہ تیری شیان شان نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ما خلا ابا بکر یکافئہ اللہ بیا یوم القیامہ، ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر فاروق مراد رسول ہے، سب مرید بن کے آئے، یہ مراد بن کے آئے، اور جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، جن کی اربع عناصر پر حکومت چل رہی ہے اور ساری زندگی ایک دعا مانگتے رہے رب تعالیٰ وہ دعا اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے جو پروگرام ماحول بنا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی وہ دعا عطا فرمائے، اللہ پوری امت کے ہر فرد کو وہ دعا عطا فرمائے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت دینا اور اپنے محبوب کے شہر کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت دے۔ ابھی چند دن قبل ہی ہمارے بڑے محترم بزرگ تھے، شب جمعہ میں رمضان میں، یہ جو شب جمعہ گزرا ہے، شب جمعہ میں رمضان میں مدینۃ المنورہ میں فوت ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور جنت البقیع میں مدفون ہو رہے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول پہ کھڑے، امیر المومنین، اور ساری زندگی جو دعا مانگی وہ قبول ہو گئی۔ قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی زخم کی تاب نہ لاتے دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بیٹے نے سر کو گود میں رکھا ہوا تھا، فرمایا ضعہ علی التراب، اس کو نیچے رکھو میرے چہرے کو، اور یوں منہ کو رگڑنا شروع کیا اور کیا کہا؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب، اللہ یا عمر اگر رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرا کیا بنے؟ کیا اللہ اکبر۔ عمران بھائی، آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں یار غار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آمین یا رب۔ میں الحمدللہ والدین کی تربیت، بزرگوں کی تربیت، آپ یقین کریں ناظرین، ہر صحابی رسول سے میرا عشق، میری جان، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ولیوں پر قربان۔ لیکن آپ یقین کریں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں، وہ محنت، وہ مشقت، جب پہلی دفعہ خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا وہ غار ثور، جب 2.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم اس غار ثور کی چوٹی پر پہنچے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے اپنے پنجوں کے بل، ناظرین اپنے پنجوں کے بل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے اس غار ثور پہ گئے۔ 3 راتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر، ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر جی بھر کر، بہت جم کر اگر کسی نے دیکھا، ان کی زیارت کی ہے تو ان کی زوجہ نے کی ہے، امہات المومنین نے کی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے جی بھر کے حضور کی اگر زیارت کی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں۔ عمران بھائی نے بیان فرمایا کہ حضور فرما رہے ہیں میں نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ علی بھائی، عشرہ مغفرت، ایسی سیر اصل گفتگو، کیوں انسان اپنے رب کی طرف قریب نہیں، متوجہ نہیں ہو رہا؟ اسد بھائی، بزرگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم ان بڑوں کا ہونا ہی اتنا برکت کا باعث بن جاتا ہے، اور جو رقت آپ کے اوپر بھی اور ہمارے دلوں پہ بھی جو باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے۔ آمین یا رب، آمین یا رب۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا۔ سبحان اللہ۔ جو وہ چاہتا ہے تو وہ ہو جا، پھر جو تو چاہتا ہے وہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اب جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ میں
ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سجدے جو ہیں وہ طویل کر دیں تاکہ ہماری مشکلیں جو ہے نا قلیل ہونا شروع ہو جائیں. اللہم اور انہی سجدوں میں ہی ہم تلاش کریں کہ آنسو کے چند قطرے گر جائیں. میں عمران بھائی ابھی اسد بھائی سے پرسوں افیر ایک بات کر رہا تھا, میرے دل کی بات تھی, میں آپ بزرگوں کے سامنے بھی یہ چاہوں گا کہ وہ, پھر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, رمضان شروع ہوتا ہے تو ہر چیز بند ہوتی ہے, میں دکانوں کی اور تمام چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں. اب جیسے جیسے ہم مزید آگے بڑھ رہے ہیں, جس طرح سے معاملات اور ہمیں اب ٹائم لگانا ہے تو چیزیں اور زیادہ بازار کھل جاتے ہیں, لوگ جبکہ الٹا ہونا چاہیے نا, شروع میں اگر ہم تھوڑی بہت خریداری کر لیں اور گریجولی آگے جائیں, کیونکہ ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ بھئی خاتمہ ایمان پہ ہو. آمین. تو جہاں ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں ہم اور مطلب چیزوں سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ چاند رات کو وہ مزدوری دینے کی رات کہا گیا ہم غائب ہو جاتے ہیں. تو بس میری تو بس یہ التجا ہے, یہ گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اس چیز کو بھی ہم اپنے نوجوانوں میں, اپنی گھر کی خواتین کو اور ان کو یہ میسج کیا جائے کہ بھائی جو ضروری کام ہے وہ پہلے کر لیں. اللہ تعالیٰ جو دکاندار ہیں ان کو بھی جب وہ نیت کر لیں گے تو اللہ پاک برکت دیں گے ان کو. علی بھائی ہمیں توفیق کیسے ملے گی؟ ہمیں اپنے مسجد کے ماحول سے جوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے علماء کے قریب ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں ان بزرگوں کے آگے بیٹھ کر اپنا دامن پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس دامن کو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے علم سے مستفیض فرمائے اور ہم کچھ سیکھ جائیں زندگی میں. مزید بات کریں گے انشاءاللہ سے ہمارے بریک کے بعد. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, جوائن کریں گے عدنان حفیظ بھائی. یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی دفعہ ان 12 دنوں میں ہمارے ساتھ آج شامل ہوئے وقت نکال کر. قائد صاحب ماشاءاللہ سحری میں, افطار میں, نائٹ ٹائم میں مختلف چینلز پر مصروف ہیں. آج شفقت فرمائی قاری اسد الحق بھائی نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت مزاج کرام بخیر. میرا آپ سے ایک درینہ تعلق, اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اور آپ ہمیشہ ہمارے قلوب و اذان کو منور فرماتے رہیں. اسی محبت کی وجہ سے آپ کے پاس آج حاضر ہوئے انشاءاللہ. قاری اسد الحق صاحب عالم اسلام کا ایک ایسا نام جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے قاری قرآن بنایا, حضور کا ثنا خواں بنایا, اور جو سوز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. میں درخواست گزار ہوں قاری اسد الحق بھائی سے کہ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل فرمائیں. جہاں روضے پاکے خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے, بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے
غور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے قاری اسد الحق بھائی کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور ہم آپ سے اسی طرح سیکھتے بھی رہیں، اپنے قلوب و اذان کو منور بھی کرتے رہیں۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عمران بھائی، آج ہمارا ماشاءاللہ جو پینل ہے اس میں آج ہمارے ایک نئے مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ماشاءاللہ سے پاکستان کا ایک بہت خوبصورت نام ہے ٹریولز اینڈ ٹورز کا، 3S ٹریولز اینڈ ٹورز کے جناب شفقت علی شیخ بھائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے؟ سر دعائیں۔ سر آپ سے ہی پوچھیں گے، جی سر۔ 3S ٹریولز اینڈ ٹورز جی سر۔ کیا خدمات انجام دے رہا ہے، کیا اسپیشل پیکیجز دے رہا ہے؟ سر پہلی بات تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا، آپ سے مل کے بہت شکریہ، اچھا لگا۔ 3S ٹریول اینڈ ٹورز یا جو بھی ٹریول اینڈ ٹورز کمپنیز ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں کے لوگ عمرہ پر، حج پر، حج جو ہے ہماری سب سے پہلی یعنی ہوتی ہے اور فرض بھی ہے ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ۔ تو جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو لوگوں کا کافی سارا مسجدوں کی طرف تو جانا ہوتا ہی ہے، لیکن ہماری حرمین طیبین جانا، حرمین طیبین جانا تو لازم ہے۔ کیا بات۔ تو اللہ جس کو بلائے اور جس کو سعادت نصیب ہو، تو ہم ان کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سروسز پرووائڈ کریں، ان کی ایئر ٹکٹنگ کے لیے، ویزاز کے لیے، سبحان اللہ، ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے، ان کی ہوٹل اکوموڈیشن کے لیے۔ پھر جب وہ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ ان کی اکوموڈیشن کے لیے پھر واپسی میں سروسز دے کے جو جاتے ہیں، ہم لوگ ان کو دیتے ہیں، تو ان کے بعد دعائیں ان سے ہمیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ناظرین، پاکستان میں بے شمار ٹریولز اینڈ ٹورز سروسز ہیں، لوگ جاتے ہیں، 10 دنوں میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا فرد شامل نہیں ہوا، لیکن آج شفقت بھائی کو پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عموماً لوگ بڑے دھکے کھاتے ہیں اور سروسز جو ان کو وعدہ کیا جاتا ہے وہ نہیں ملتی، تو لازمی سی بات ہے انسان تھوڑا سا تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ بھی صبر کرنے والی ہے، اور بالخصوص یہ مقدس سفر جو اللہ نصیب فرماتا ہے انسان کو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ کیا خاص بات شفقت بھائی اپنے آپ کلائنٹس کو ایسی دیتے ہیں کہ جس میں ان کو اور ٹریولز پر وہ سہولت نہیں ملتی جو خاص 3S اسٹار ٹریولز اینڈ ٹورز پہ ملتی ہیں؟ سر جی، آج کل سارا انٹرنیٹ کے تھرو یعنی سب چیزیں موجود ہیں۔ جو دقت جو حاجی کو سب سے پہلے آتی ہے دیٹ از آن ویزاز، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ وہ ویزاز ٹائملی ان کے پوسٹ کرواتے ہیں تاکہ جو ٹائم لیمٹ انہوں نے ہمیں دی ہوتی ہے، جس ٹائم پہ ان کو جانا ہوتا ہے، فار ایگزامپل کافی سارے لوگ ہوتے ہیں آخری عشرے میں جاتے ہیں، کافی سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یار شروع کے 10 دن جانا ہے، یعنی لوگوں کا پھر بھی یعنی پورے رمضان میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ویزاز ہم ٹائملی ان کے پوسٹ کرواتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کی آ جاتی ہے ٹرانسپورٹ۔ جیسے ہی حاجی ہمارا عمرے پہ ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، ہماری گاڑی یا جو بھی انہوں نے ٹرانسپورٹ بک کی ہوتی ہے
وہ وہاں پر آلریڈی موجود ہوتی ہے. ماشاءاللہ تاکہ ایک حاجی جو ایک سعادت ذہن میں لے کر آ رہا ہے تو اسے کوئی اللہ تکلیف کا نہ، مہمان، اللہ کا مہمان، ہم اس کو اللہ کا مہمان ہی سمجھتے ہیں. اس اللہ کے مہمان کی ہمیں خدمت انجام دینی ہے. اللہ رب العزت ہماری یہاں سے بھی سروسز ہوتی ہے پاکستان سے، کیونکہ حاجی یہاں سے نکلتے ہیں ماشاءاللہ. یا ہمارے یہاں سے سروسز لیتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری ٹیم موجود ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خدمات شفقت بھائی قبول فرمائیے. کچھ آپ تحفے تحائف بھی لے کر جی آئے سر ضرور. یہ بتائیے کس لیے آپ کے لیے کی ہے. طرف سے؟ اچھا پہلے بہت آپ کی طرف شکریہ. سے. اور یہ آپ بیٹھے، میں ذرا دیتا ہوں. جی سر. یہ جی ایف ایس کی جانب سے اور 3S ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے عمران بھائی، یہ پہلے آپ کے لیے. اور حضرت یہ 3S اسٹار ٹریولز کی طرف سے اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے مولانا صاحب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہدیہ. جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے یہ ایک اور ہدیہ، اور 3S ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے قاری اسد الحق بھائی یہ چھوٹا سا ہدیہ آپ قبول فرمائیے. اور یہ ہمارے علی امام صاحب جو ہیں وہ ابھی ہیں ہمارے ساتھ، علی بھائی کے لیے، عدنان حفیظ بھائی کے لیے بھی 3S ٹریولز اینڈ ٹورز کی جانب سے یہ تحفہ موجود ہے. کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں خالی؟ انشاءاللہ حضرت آپ خوش ہوں گے، کچھ نہ کچھ موجود ہوگا میں چھوٹی سی انشاءاللہ. گزارش عرض کرنا چاہوں گا. اشرِ مغفرت کے حوالے سے ہم سارے توبہ، استغفار، ندامت کے آنسو سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی طرف ہماری عموماً توجہ نہیں ہوتی. اور وہ چیز کیا ہے؟ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آقا کریم کے وہ سپاہی ہیں، وہ جرنیل ہیں جنہوں نے بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک ہر سفر میں ساتھ شریک سفر رہے ہیں. اور احد کے موقع پہ تو ایسا اللہ نے ان سے کارنامہ سر انجام لیا سبحان اللہ کہ مشرکین کی صفوں کو چیرتے ہوئے آخر تک جب پہنچے تو وہاں پر ہندا کھڑی تھی، اس کے سر پہ تلوار رکھی تو اس نے چیخ ماری، تلوار پیچھے کر دی. تو زبیر بن عوام ساتھ تھے، کہا اس کو چھوڑ کیوں دیا کہ اتنے بڑی اسلام کے دشمن ہیں؟ تو کہا مجھے حیا آئی کہ حضور کی تلوار ہو اور عورت پر چلے. اللہ اکبر. آج ہماری یہ والی تلواریں ہماری اپنی خواتین پہ چل رہی ہیں. اس کے بعد ان سے جب پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کے کاغذوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے، جو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اس گناہ سے کم از کم توبہ کریں، جس سے اس سے ہم نہیں توبہ کرتے باقی ساری چیزوں سے توبہ کر لیتے ہیں، جو وہ بنیاد اور خلاصہ پیش کر رہے ہیں. پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ کی قسم جب سے کلمہ پڑھا ہے، ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میری زبان سے کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مسلمان کا لفظی ترجمہ بھی یہ ہے کہ ہر ایک کو سلامتی دینے والا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. دوسری بات فرمائی ولا اجد فی قلبی غشا لاحد، سبحان اللہ. میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. عمران آج بھائی ہم نے مختلف نفرتوں کے وہ دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. اس ماہ مبارک کے صدقے رب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو، پوری امت کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کی دیواروں سے نکالے، اور جیسے صحابہ رحماء بینہم جڑے ہوئے تھے، اللہ ہمیں بھی ایسے جوڑ دے. عمران بھائی یہ اللہ رب العزت اتنی محبت سے، اپنے محبت سے رب باری تعالیٰ اپنی طرف ہمیں بلا رہا ہے، پھر بھی ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. کس طریقے سے آخرت کو اپنی کامیاب بنا سکتے ہیں؟ حضرت کچھ ارشاد فرمائیے. کس طرح ہم کیا استغفار جو پڑھتے ہیں، مختصر بتا دیں، لاسٹ منٹ ہمارا، کیا استغفار پڑھنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی صرف تسبیح گھمانے سے؟ ارشاد. دیکھیے اللہ رب العزت کس شخص کو کس بات پہ معاف فرما دے، یہ تو اس کی شان رحمت اور شان بے نیازی پہ منحصر ہے. لیکن جو تقاضے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوئے وہ یہ کہ صرف زبان سے ہی توبہ اور استغفار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان کے توبہ اور استغفار کے بعد پھر عمل ڈھل جانا چاہیے. کیونکہ توبہ کا معنی ہے کہ آپ ایک غلط راستے پہ جا رہے تھے، اب آپ کو احساس ہوا اب وہاں سے پلٹنا ہے. راستہ اگر چھوڑا نہیں گناہ کا، برائی کا، نافرمانی کا، تو پھر توبہ کس چیز کی ہوئی؟ حضرت انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے، اور زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے اس موضوع کو آگے اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور کل گفتگو کریں گے اے غافل انسان، اسی موضوع کو اور کھولیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ تمام مہمانوں کا میں بہت شکریہ. عدنان حفیظ بھائی سے آج گفتگو نہیں ہو سکی، میں ان سے معذرت خواہوں. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی. رمضان ہماری شان میں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت کاوش اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.